ناظرین، آج ہے ماہ شوال کی 21 تاریخ اور اتوار کا دن، اور یہ اتوار کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، آج کا دن انعامات کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، وہ آج ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آپ رمضان کی قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو ناظرین آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی راحت اور رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج شوال کی 21 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ آج شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل لازمی کرے۔ ناظرین، آج جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں آج ایک نئی زندگی کا آغاز کروں اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ کوئی دکھ ہو نہ تکلیف ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو وہ آج سورہ کوثر اور اللہ کے صفاتی ناموں کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے آج کے وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز آپ کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ بہت جلد امیر کر دیتا ہے۔ جو بندہ کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شوال کی 21 تاریخ جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والو، آج اگر آپ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کریم کو جب راضی کر لیتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے کمالات کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن کو اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا میری اولاد کی پریشانی ہے، مجھے نرینہ اولاد مل جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت علی، آپ کے پاس جو شخص بھی آ رہا ہے وہ اپنے الگ الگ مسئلے بیان کر رہا ہے، لیکن آپ ان تمام مسئلوں کا صرف ایک حل کیوں بتا رہے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے اور رزق کے درمیان ہمارے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، اور
آج کوئی شخص سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرے تو اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر لے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ ناظرین، آپ کو عمل کی ترتیب بھی میں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 21 شوال اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 21 شوال اتوار کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی ہیں، ان 2 ناموں کو اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے اسم اعظم جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، قائم رہنے والی ذات۔ ناظرین، یہ وہ 2 نام ہیں جو آج ماہ شوال کی 21 تاریخ اتوار کے دن جو شخص بھی اس کو پڑھ لے گا، آج وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں دوبارہ کبھی پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اب سورہ کوثر کا وظیفہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں، آج کے دن سورہ کوثر کو صرف اور صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر کے انعامات کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورہ کوثر کو کوئی شخص ماہ شوال کی 21 تاریخ اور اتوار کے دن کو پڑھتا ہے تو اس کے دن پھر جاتے ہیں۔ سورہ کوثر، یہ سورہ کوثر دیکھنے میں مختصر سی قرآن کی صورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔
یہ صورت کیونکہ اس کے اندر خوشخبری ہے حضور علیہ السلام کے لیے، حضور کی رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ یہ صورت پڑھنے والا شخص اللہ کی غیبی مدد حاصل کرتا ہے، اللہ سے خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے ہر پریشانی سے شفا اس کو مل جائے گی۔ جو بندہ پڑھے گا اس کا دل منور اور روشن ہو جائے گا۔ دیکھنے میں یہ مختصر سی صورت لیکن آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گی۔ آپ کے راستے کے تمام حجاب ہٹ جائیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے راستے کی تمام مشکلات ہٹ جائیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے برکتیں ملتی ہیں جو آج اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ بندہ ہر قسم کی مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جو آج رات اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اس کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد کا یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں تمہارے اوپر آج ایسے برسیں گی کہ جیسے برسنے کا حق ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ 1 بار پڑھی اور سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرنے والی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ترتیب کے ساتھ آپ مانگیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ اپنے رب سے کہیں گے، بے انتہا عطا کرنے والے مجھے بھی عطا کر دے، میں فقیر ہوں مجھے غنی کر دے، میں تیرے در کا سوالی ہوں میری خالی جھولی کو بھر دے۔ وہ اس میں مبارک کیا ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس سے جو مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے اور اس کی عطا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر وقت وہ دیتا ہے، کسی کو کبھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ عمل کرنے والے کی جیب اور گھر کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، بار بار مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی اکتاتی نہیں ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ درگزر فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، اس کا کرم ہر وقت برستا رہتا ہے۔ جو اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے اس کو نیک اخلاق بنا دیتا ہے، نیک مزاج بھی کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں ایک دن آج یہ عمل کر لیں، ایک دن میں ہی معزز کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا جو یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر مقام پر اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ دوسروں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جاؤ گے۔ جو بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو تصور کرتے ہوئے اس
عمل کو کرے گا تو اس کی تمام حاجتیں بشرط یہ کہ یقین کامل کے ساتھ کرے آج اس کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ اپنے حق میں کرے یا اور کسی کے لیے کرے اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ آج اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، مقدر پہلے سنور چکا ہوگا، رزق کے دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے، ہر طرح سے مالا مال پہلے ہو چکے ہوگے۔ دن میں کریں گے تو رات آنے تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر اللہ دنیا کی حسد بھری نظر سے بھی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ جو امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی مل جائے گی اور ہمیشہ وہ اپنے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ والدین بھی کرتے ہیں تو ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آج تمہاری 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کا مقدر سنوارنے والا ہے، کائنات کی قسمتوں کو بدلنے والا رب ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے یہ اسماء مبارک ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے کرم کرنے والے، اس اسم مبارک کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، ان باتوں کا بس آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو ترتیب بتا رہی ہوں، جو ترتیب پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھا جائے، جو ترتیب بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بادشاہت مانگنی ہے، اللہ کا کرم مانگنے کے بعد اس کے بعد بادشاہت مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے، اور آپ نے اس طرح اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پکارنا ہے؟ آپ پکاریں گے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہوں کے بادشاہ مجھے بھی بادشاہی عطا فرما، کیونکہ رب حقیقی بادشاہ ہے، جو اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ایسا عروج دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور پیسہ اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ہی اس اسم مبارک کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ کے پسندیدہ نام سے اس کو پکارتا ہے، اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ پھر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے پڑھا ہے۔ جب کسی کی تنگ دستی ہو، رزق کے ذرائع محدود ہو جائیں یا حصول مال میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان کو چاہیے آج اس رات کی برکتیں حاصل کر لیں، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، رب کے خزانے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اس کو غلبہ ملے تو وہ اس اسم مبارک سے رب کو یاد کرے۔ آج اس اسم پاک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک بڑا ہی عظمت اور شان والا ہے، اس کے ذریعے تو بادشاہت ملتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے اے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی قدرت ہے، اور میرے رب کی قدرت اتنی طاقت والی ہے کہ وہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اپنی اس قدرت کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، بشرط ہے کہ مانگنے والا یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ تو آپ نے اس طرح مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے
خزانے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس اسم پاک کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔